عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، سلام على خیر الانام وسیدی حبیب الہ العالمین محمد، بشیر نذیر حاشمی مکرم، قطوف رؤوف من يسمى بأحمد۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کی صفات کا بیان خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے بیع کی، ان کی جان مال کو خریدا۔ اب ان کی صفات کا ذکر ہے۔ دوسری صفت کل گزشتہ جمعہ میں بیان ہو رہی تھی کہ وہ عبادت میں لگے رہتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ یہی ان کی پیدائش کا مقصد بھی ہے۔ عبادت میں سے کوئی بھی عبادت ہو، اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے، اس سے اس کی آخرت بنتی ہے، اس سے اس کی دنیا بھی آسان ہوتی ہے۔ ان تمام عبادات میں سے اہم عبادت نماز ہے۔ یہ نماز معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفے کے طور پر عطا کی تھی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب، آپ کو تو ہم نے زمین سے 7 آسمانوں کے اوپر بلا کر معراج کرائی، آپ کی امت کی معراج یہ ہوگی کہ وہ نماز پڑھیں، جب سجدے میں سر رکھیں گے تو ایسے ہی سمجھے گویا کہ میں اللہ کے قدموں میں سر رکھا۔ اس واسطے صلاۃ کا کی ایک فضیلت آپ نے فرمائی، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو
سب سے زیادہ قرب اللہ تعالی کے ساتھ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنا سر سجدے میں زمین پر رکھے ہوئے ہوتا ہے. یہ اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے. تو یہ نعمت ہے، اس کو ہم مشکل اور خیر اللہ کا کام ہے تو عبادت، کام تو ہمارا ہے نا. نماز ہم نے پڑھنی ہے، اللہ نے تو نہیں تھوڑی پڑھنی، اور فائدہ بھی ہمیں ہی ہوگا. تو ایک روایت میں الصلاۃ برہان، نماز ایمان کی دلیل ہے. جو نماز پڑھے گا وہ مومن ہوگا. ایک برہان ہے اس کے لیے. برہان ایک بہت بڑی دلیل کو کہتے ہیں. دلیل مومن بندہ ہی نماز پڑھ سکتا ہے. ایک اور روایت میں فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز سے. مومن نمازی ہوتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا. تو بڑے فضائل ہیں نماز کے. اور نماز میں جامعیت ہے. یہ ایسی عبادت ہے جس میں دیگر عبادتیں جو وکری اور الگ فرض ہوتی ہیں وہ اس نماز میں بھی پائی جاتی ہیں. جتنی بھی نمازیں آپ یا عبادتیں الگ نماز کے علاوہ کرتے ہیں، مثلا روزہ. روزہ ایک عبادت ہے جو رمضان مبارک میں فرض ہے. سارا سال نفلی روزے آپ رکھ سکتے ہیں، صرف 5 دن میں روزہ رکھنا حرام ہے. باقی نفلی روزے سال کے جس دن بھی آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں. اور بڑی فضیلت والی عبادت ہے روزہ. یہ روزہ نماز میں موجود ہے کیونکہ روزے کی حقیقت یہ ہے سحری سے لے کر مغرب تک نہ کھانا نہ پینا نہ خواہش نفسانی کا استعمال کرنا. ان 3 چیزوں سے رکنا اللہ کی عبادت کی نیت سے. ایسے رکا رہے تو وہ عبادت نہیں بنے گی. نیت بھی سب کا ساتھ کرے کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے اس وقت سے نہیں کھاؤں گا جس وقت سے ہمیں کھانے سے روکا گیا ہے. اس وقت تک نہیں کھاؤں گا پیوں گا جس وقت تک مجھے روکا گیا ہے اور آگے حلال نہیں ہوتا. تو اللہ کا قرب اور اللہ کی عبادت ہے اور اتنی اچھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام عبادتوں کا بدلہ تو ملے گا مختلف انداز میں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ میں اپنے ہاتھ سے دوں. یہ روزہ نماز میں موجود ہے. نماز میں کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام. جو چیزیں روزے میں حرام ہوتی ہیں وہ نماز میں بھی حرام ہے. نماز کا روزہ عام روزے سے بھی سخت ہوتا ہے. عام روزے میں ہنسنا جائز، رونا جائز، چلنا پھرنا سارے کام، نیند کام آنا. تو یہ نماز کے اندر جو روزہ ہے اس میں کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا. صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ روزہ نماز میں موجود ہے. اسی طرح حج
جس کی تیاریوں میں اس زمانے میں ساری دنیا لگتی تھی، لیکن اب قسمت کی بات ہے کہ وہ کی اجازت نہیں مل رہی۔ ادھر کے لوگ جو کچھ کریں گے جتنے، باقی دوسرے ممالک والوں کو غالباً نہیں اجازت ملی۔ پچھلے سال بھی ایسے، اس سال بھی ایسے، ورنہ تو جناب رمضان سے بھی پہلے تیاریاں، پیسے جمع کراؤ، یہ کرو، یہ کرو۔ یہ ان دنوں میں تو جہاز آ جا رہے ہوتے، خوب تیاریاں ہوتی، اس وقت وہ چیز نہیں رہی۔ حج بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ پوری زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے، وہ بھی شرائط کے ساتھ۔ لیکن جو حج کر کے آئے گا، فرمایا یوں سمجھے جیسا کہ آج ہی میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، سارے گناہ معاف۔ نیت سے سنت کے مطابق کرے گا تو گناہ مٹ جائیں گے، اور صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے، فقر بھی چلا جائے گا۔ کوئی آدمی غریب ہے تو وہ غریب ہونے کے باوجود اس نے حج بھی کیا تو انشاءاللہ اب وہ اس کی غربت نہیں رہے گی، اب وہ فقیر نہیں رہے گا، تو فقر بھی چلا جاتا ہے اس کا، اور گناہ بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ حج نماز کے اندر موجود ہے، کیونکہ جب ہم حج کو دیکھتے ہیں تو حج کی حقیقت ہے حضور بحضرت اللہ، حضور بحضرت اللہ، تعلق ببیت اللہ، یہ ہے حج کی حقیقت کہ حضور بحضرت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی دربار میں حضور دل کے ساتھ حاضر ہونا، اور خصوصی طور پر بیت اللہ جو سب سے پہلے عبادت خانہ دنیا میں بنا ہے، وہاں جا کر وہ اعمال کرنے ہیں۔ تو اسی نیت سے آدمی نماز پڑھنے جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کا دل اللہ کو راضی کرنا مقصد ہوتا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہوتی۔ اور یہ جو مسجدیں، ان کو بیت اللہ کی بیٹیاں قرار دیا گیا ہے، بیٹیاں ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جتنی روئے زمین میں مسجدیں ہیں، ان کو بیت اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا قیامت کے دن، اور یہ مسجدیں ساری کی ساری جنت میں چلی جائیں بیت اللہ کے ساتھ۔ اور جو پھر خوش قسمت ان مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، نمازی ہیں، بناتے ہیں، وہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجدوں خالی نہیں جنت میں بھیجیں گے، اور نمازیوں کو بھی جنت جو بھیجیں گے جو ان مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو حج کی جو حقیقت تھی وہ نماز میں آتی ہے۔ اعتکاف بھی ایک نماز، ایک عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعتکف یعتکف عن ذنوب کلھا، معتکف تمام گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے حضور ایک دھیان لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو جب نمازی نماز میں پڑھ آتا ہے تو وہ پہلے اس کو ہدایت بھی یہی ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لے۔ تو یہ نفلی اعتکاف تھوڑا سا وقت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جب مسجد میں آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی تو تمام گناہوں کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اس میں مال خرچ کرنا ہوتا ہے،
ایک نصاب مقرر ہے، جس کے پاس اتنا مال نصاب کے مطابق ہو، اس کی ضروریات سے بھی زائد ہو، اس کے رہنے کے لیے مکان چاہیے، مکان پر کوئی زکوٰۃ نہیں، وہ رہے۔ سواری چاہیے، غریب آدمی ہے، چھوٹی سی سواری، کوئی گدھا گھوڑا ہوتا ہے یا سائیکل موٹر سائیکل اور بڑا ہے تو اس کے لیے کچھ، اور بڑی سواری کار، اس سے اچھی کار، اگر وہ سواری کے لیے ہے، اس کے لیے اور کوئی کام نہیں، تو خواہ وہ کروڑ کی بھی کیا ہے اپنا، وہ اس کی سواری ہے، زکوٰۃ اس پر نہیں، بشرطے استعمال کرتا ہو اپنی ضرورت کے لیے۔ تو ان ضروریات کو نکال کر پھر مالے کے نصاب ہو، مالے کے نصاب بننے کے باوجود بھی ابھی ادا کر دے تو بھی جائز ہے، ورنہ سال کے بعد اس کو ادا کرنے کا حکم ہے۔ سال پھر بھی گزر جائے، اس کو استعمال بھی کرتے رہو۔ ابھی مالے کے نصاب بنے تھے، آپ نے لکھ لیا کہ آج میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، آج کا دن کو لکھ لو، پھر اسی دن اگلے سال پھر دیکھنا کتنا مال آپ کے پاس ہے، اگر اتنا یا اس سے زائد ہے تو زکوٰۃ دے، کم ہو گیا اس سے بھی جس پر زکوٰۃ نہیں واجب ہوتی، زکوٰۃ ہی ختم۔ اس سال سے پہلے اگر مال آپ خرچ کر گئے کسی ضرورت میں تو زکوٰۃ نہیں دینا ہوگی، تو 40واں حصہ جب دینا ہے تو 40واں حصہ دینا ہے۔ 39 حصے پھر بھی آپ کے پاس ہیں، 40 لاکھ کا کوئی مالک ہے تو 1 لاکھ دے گا، 39 لاکھ اس کے پاس ہے، لیکن اس کو جو 40واں لاکھ دینا یہ مشکل نظر آتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ 39 لاکھ تو فالتو میرے پاس ہے، اس طرح نہیں دیکھتا، اس طرح دیکھو یار لاکھ روپیہ میں نے کمایا تھا، یہ نہیں جا رہا ہے، مشکل نظر آتا ہے۔ بلکہ مشکل نظر نہیں آنا چاہیے، خوشی سے دینا چاہیے۔ 40 لاکھ اس نے دیے ہیں، وہ سارے ہی کہتا کہ سارے میرے نام پر دے دو، پھر کیا کرتے؟ اور میں 39 تم رکھو اور 1 لاکھ اپنے ہی غریبوں کو دے دو، مجھے کہاں دینا ہے؟ کوئی بھائی غریب ہے، بہن غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی فقیر ہے، آپ کے ارد گرد میں ہے، رشتہ دار ہے، نہیں رشتہ دار، جو بھی صورت ہے، یہ زکوٰۃ کی حقیقت ہے۔ تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز میں تو بال خرچ کرنا پڑتا ہے نا، آخر سطر ڈھانپنا فرض ہے، تو کپڑے پیسے سے نہیں خریدے جاتے، یہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ مسجد بنی ہے، ابھی آخر اس پر پیسہ ہی خرچ ہوا ہے، ابھی اے سی لگے ہوئے، کیسے مزے سے ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں تک اے سی کی ہوا جا رہی۔ کچھ لوگ اس وقت بھی ہیں جو اے سی سے خالی بیٹھے ہیں، ان کو پسینے چھوٹ رہے ہوں گے۔ اور نماز جو ہے اس کو پوری توجہ کے ساتھ 5 نمازیں ہمیشہ پڑھنی